بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ یہ بات ہم سبھی کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ بہت رحمان الرحیم ہے۔ وہ ہم پر رحم کیوں نہ کرے؟ وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی ماں سے کوئی چیز بھی مانگتے ہیں یا کسی بھی چیز کی ضد کرتے ہیں تو وہ ماں ہمیں ترنت نہیں دلاتی۔ پہلے وہ ہم روتے ہیں، تھوڑا مانگتے ہیں، ضد کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، پھر ہم اور زیادہ روتے ہیں، بہت روتے ہیں تو ماں تھک ہار کر پریشان ہو کر ہمیں وہ چیز دلا دیتی ہے۔ تو پھر اللہ کے سامنے ہم کیوں نہ روئیں؟ اللہ کے سامنے ہم کیوں نہ روئیں؟ ہمیں وہ چیز کے لیے ہم اللہ سے ضد کیوں نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ضرور دلائے گا۔ اور اگر وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی ہمارے لیے ہی بہتری ہو، کیونکہ جو چیز ہمیں آج پسند ہے نا وہ چیز ہمیں کل پسند نہیں آتی ہے۔ جیسے لگ بھگ کسی بھی شادی میں لے لیے، اگر ہمارا کہیں سے رشتہ آتا ہے اور وہ بہت اچھی شادی مانی جاتی ہے کہ رشتہ بہت اچھا ہے، لڑکا صحیح ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہمارا وہاں رشتہ نہیں ہو پاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کاش ہماری وہی شادی ہو جاتی۔ لیکن 10 سال بعد اس رشتے کی حقیقت پتہ چلتی ہے، تب ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اچھا ہوا ہماری وہاں شادی نہیں ہوئی۔ تو کیا آپ نے اس رشتے کے لیے دعا نہیں مانگی تھی؟ کیا آپ اس رشتے کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے نہیں تھے؟ تو اللہ جو کرتا ہے حق میں بہتر کرتا ہے، بس اللہ کی رضا میں راضی رہیے اور اللہ سے مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، اپنے طریقہ بدلیے۔ کیا پتہ ہمارے طریقے میں کوئی کمی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ دے نہیں رہا ہے تو کہیے یہ اللہ تو ہمارے حق میں بہتر کرنا، تو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، تو نے ضرور ہمارے حق میں کچھ بہتر سوچ رکھا ہوگا۔ یا اللہ ہم تیرے رضا میں راضی ہیں، میرے اللہ کا شکر ادا کریں، کیا پتہ اس میں کیا بہتری ہے آپ کے لیے۔ کون کہتا ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ بہت ساری میری بہنیں ہیں، بہت سارے میرے بھائی ہیں جو مایوس ہو گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم تھک گئے ہیں مانگتے مانگتے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی مایوسی ختم ہو جائے گی۔ دعا جو ہے، دعا کیا ہوتی ہے پہلے یہ جانیے۔ دعا ہمارا اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق ہے جو صرف وہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے بہت نزدیک ہوتا ہوں اور اس کی ساری باتیں سنتا ہوں۔ میری پیاری بہنوں، دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے مانگا اور چھوڑ دیا بس انتظار میں ہی کہ مل جائے گا۔ دعا کا مطلب ہے کہ جو ہم نے اپنے رب سے مانگا ہے اس پر یقین رکھو اور یقین کے ساتھ مانگتے رہو کہ وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گا۔ دعا کے وقت ہماری دل اور ہماری زبان دونوں ایک ہونی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں نہیں دے گی، یہ چیز ہمیں نہیں ملنے والی ہے۔ بہت سی ایسے بیٹے دیکھا ہے گا، مزار ہے گا ہمارے گھر کے پاس، تو وہاں سے ایک دیا لاتے ہیں، اگر وہ دیا راستے پہ بجھ گیا تو وہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو کیا ہم مانگنا چھوڑ دیں؟ میں نے دیکھا ہے یہاں عورتوں کو کہ وہ دیا لے کر آتی ہیں رات کے 12 بجے اور اسے بچتے بچاتے گھر تک لے کر آتی ہیں۔ اگر وہ گھر تک آ گیا، چاہے وہ چیز انہیں ملے گی نہیں، لیکن انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ہمیں مل جائے گی اور وہ چیز انہیں مل بھی جاتی ہے۔ اور جن کا دیا راستے میں بجھ جاتا ہے انہیں بھی وہ کچھ دنوں کے بعد مل جاتی ہے، لیکن وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہمیں ملی کیسے؟ تو دینے والی ذات صرف اور صرف اس رب کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے دینے والا۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمیں کچھ دے پائے۔ اس دنیا کا خالق اور مالک صرف وہ ہے، ہمارا مالک صرف وہ ہے، تو صرف اور صرف وہی ہمیں دے سکتا ہے۔ تو اپنے رب سے مانگو، اپنے رب کے سامنے رو، اپنے رب کے سامنے ضد کرو، صرف اور صرف وہی ہمیں دینے والا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو سب کے دلوں کے حال اسے پتا ہے کہ کون کیسے دل سے مانگ رہا ہے۔ تو صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ دعا کے وقت دل اور زبان دونوں ایک ہونی چاہیے۔ چلیے میں آپ کو تسبیح بتا دوں۔ تو سب سے پہلے آپ کو درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے ایک تسبیح 101 دانوں کی جو تسبیح ہوتی ہے اس پر آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دو نام، یا قابضو یا خافضو، یہ دونوں لفظ جو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے،
تو آپ نے اسے 101 دفعہ پڑھنا ہے. پھر آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہے 313 مرتبہ. 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے 313 مرتبہ ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے. یہ وہ ذکر ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دیتا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان سے ہلکے مگر ترازو میں بھاری ہے اور ہمارے اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے. اس عمل کی فضیلت ایسی عظیم ہے کہ جسے کوئی بندہ اخلاص اور یقین اور عاجزی کے ساتھ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی میں ایسی برکتیں نازل فرماتا ہے، اس کے کام میں آسانی ہوتی ہے اور کاروبار کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہے، اس میں خیر و برکت ہوتی ہے اور بھلائی پیدا ہوتی ہے. اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے. مراد یہی ہے کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت اس میں شامل کر دیتا ہے. بس اپنی محنت کو ضائع نہ ہونے دیں، پورے یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے گر گرائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں. بعد نماز عصر کے آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے. پھر لاسٹ میں 313 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیمی پڑھنے کے بعد آپ نے پھر لاسٹ میں جو آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا تھا پھر آپ نے وہ پڑھنا ہے. بعد نماز عصر کے آپ یہ وظیفہ کریں اور بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کریں جیسا کہ ہم نے اس میں درود ابراہیم، سورہ اخلاص، اسماء الحسن وظیفہ کریں اور بیٹھے. ہم نے جو اس میں ذکر بتایا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور سورہ اخلاص، یہ ساری چیزیں مل کر ایسی روحانی طاقت پیدا کرتی ہیں جو بندے کے دل کو نور اور گھر کو برکت سے بھر دیتی ہے. جو بندہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اس کے گھر میں کبھی بھی رزق میں تنگی نہیں آئے گی، اس کے دل میں سکون، مشکلاتوں میں آسانی اور کاروبار میں برکت ہوگی اور ترقی ہوگی. گھر میں محبت، خوشحالی اور رحمتیں بنی رہیں گی. بندے خود کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے سائے میں محسوس کرتا رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا